السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد کریم الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، چھوٹے چھوٹے نسخے لے کے آنے والا جو مضر اثرات سے پاک ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ اور ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ آج میں آپ کے پاس ایک بہترین بات لے کے آیا ہوں۔ میاں بیوی کے اندر محبت پیدا ہونے والے وہ چھوٹے چھوٹے نسخے اور چھوٹی چھوٹی باتیں، نہ صرف وہ چھوٹی باتیں بلکہ وہ بہت بڑی بڑی باتیں بھی ہیں، میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، دستور حیات، نیچرل طریقہ جو انسان کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے، وہ علماء اکرام کے پاس ہے۔ میں ہر وقت میری حکمت کو بھی میں علماء اکرام کی طرف جوڑ دیتا ہوں، تاکہ ان انبیاء کے وارث کی سے نسبت جوڑنے کی وجہ سے کچھ اللہ میری حکمت میں نور ڈال دے۔ میرا مقصد یہ ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دستور حیات ہے علماء اکرام کے پاس، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے علماء اکرام کے پاس۔ اسی لیے آدمی علماء اکرام سے ملتا رہے۔ اب میاں بیوی کیسے رہیں، یہ بہترین علماء اکرام آپ کو سمجھائیں گے، لیکن یہ حکیم بھی کچھ آپ کے سامنے چھوٹی باتیں کہہ رہا ہے۔ اگر اسے غور سے آپ سنیں گے اور اپنی زندگی میں اتاریں گے تو میں سمجھتا ہوں زندگی جنت بنے گی اور زندگی کا مزہ آئے گا، اور زندگی کا مزہ بیوی سے آتا ہے، کیونکہ بیوی جنت کا کچھ حصہ ہے۔ لازم ہے مرد پر کہ وہ کھانا، کپڑا، گھر، عزت یعنی محبت، اس کا احترام کرے۔ یہ مرد پر لازم ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ قرآن کریم ہے دستور حیات ہے۔ یہ لازم ہے کہ عورت کمزور ہے، اسی لیے مرد پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ اسے ماہواری کمزوری ہے، اسے حمل کی کمزوری ہے۔ یہ تمام کمزوریاں ہونے کی وجہ سے مرد کے شانہ بشانہ عورت نہیں چل سکتی ہے، مرد اسے شانہ بشانہ لے کر چل سکتا ہے۔ اور جب عورت چاہتی ہے، عورت مرد کا اگر ساتھ دے اور مرد عورت کا ساتھ دے تو دونوں شانہ بشانہ چلیں گے، تو زندگی آپ کی جنت نما ہو جائے گی۔ یہ رہی بات، اچھے اخلاق، اچھے کردار دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور اس کا مقام دن پہ دن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کھانا، کپڑا، گھر، عزت، محبت، یہ ساری چیزیں تو آپ کو لازم ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں تھوڑا سا اس سے اچھا کھلا لیں، کیونکہ وہ ہماری جان ہے۔ پردے کے ساتھ اگر زندگی ہو تو بہترین ماں، بہترین بیٹی، بہترین بیوی، بہترین عورت۔ عورت کا نام ہے پردہ والی زندگی، تاکہ شک کی کوئی گنجائش نہ ہو اور گھر جنت بن جائے۔ بیوی کی محبت میں وہ تاج محل بنا دے، گویا کہ اس کی محبت کے لیے اپنی زندگی ساری کھپا دے۔ یہ مرد کے لیے لازم ہو جاتا ہے جب وہ بیوی سے محبت مرد کرنے لگتا ہے۔ کھانا پکانے میں تھوڑا ساتھ دے، اور جب وہ کھانا پکائے بیوی تو اس کا شکریہ ادا کریں، جزاک اللہ کہیں۔ اور شکر جو آدمی ادا کرتا ہے اس سے محبت بڑھتی ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ مرد کا بھی شکریہ ادا کریں، اور
جب وہ کوئی اچھی ترکاری لایا، اپنے پسند کی لایا اور اپنے پسند کے کھانے لایا، تو بیوی کو چاہیے کہ مرد کا شکریہ ادا کرے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا شکریہ ادا کرے، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ جب کبھی مرد نظر آئے، الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا رہے، پڑھتی رہے عورت۔ اور جب مرد بیوی کو دیکھے تو ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ لفظ ادا کرے، پڑھتے رہے۔ جب دیور اور جیٹھ نظر آئے یا کوئی اور غیر مرد نظر آئے تو لاحول عورت کو چاہیے کہ لاحول پڑھے، اور شوہر کو چاہیے کہ کبھی اتفاقاً سے سالی سامنے آ جائے یا غیر عورت سامنے آ جائے تو لاحول پڑھے اور اپنے نظروں کو نیچے جھکا لیں۔ اس سے محبت بڑھتی ہے میاں بیوی کے اندر، یہ بات لازم ہے اور ضروری ہے۔ شادی کے 1 سال تک میاں اپنی بیوی کے سسرال کی تعریف کرے، بیوی کی تعریف کرے۔ اگر آپ بیوی کے اندر بہت زیادہ خامیاں دیکھتے ہیں، کچھ خوبیاں دیکھتے ہیں، جو خوبی آپ دیکھیں اسی خوبی کو اٹھا کے بات کریں۔ اور سسرال کے اندر بہت زیادہ خامیاں ہیں، ایک خوبی ہے تو ایک خوبی کو لے کے بات کریں۔ جو بھی خوبی ہے اس خوبی کے اوپر بات کرنے سے، ماں باپ کی تعریف کرنے سے عورت خوش ہوتی ہے۔ لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی تعریف کرے، شوہر اپنے میاں بیوی کے تعریف کریں، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ اور 1 سال تک کھانے پینے کے نظام کو بھی دیکھیں۔ بعض لوگ کھٹا زیادہ کھاتے ہیں، بعض لوگ کھارا زیادہ کھاتے ہیں، بعض لوگ پھکا زیادہ کھاتے ہیں، بعض لوگ سکا سالن کھاتے ہیں۔ اس میں بھی کھانے کے اندر پکوان میں 1 سال 20 سال تک ایک انداز سے بھی بچی پکائی ہے، اور بچہ ایک انداز سے زیادہ کھانا کھایا ہے، کھٹا زیادہ کھایا ہے یا کھارا زیادہ کھایا یا پھکا زیادہ کھایا یا مسالے دار زیادہ کھایا۔ ادھر کیسا پکاتے، ادھر کیسا پکاتے، تھوڑا سا فرق ہوگا۔ دونوں بھی ٹماٹے کا سالن پکاتے، لیکن پکانے میں فرق ہوتا۔ ماں کے ہاتھ کا کھا کے عادی ہو جاتا آدمی، اور بیوی کا بعض وقت پسند نہیں آتا۔ اسی لیے چاہیے کہ بیوی کو چاہیے کہ جو ماں یعنی ساس جس انداز سے پکاتی ہے اس انداز سے پکائیں، تاکہ اپنی خواہش کو تھوڑا سا کم کر کے اس کو طرف دیکھیں۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ کبھی اگر اچھا نہیں پکا تو خاموشی اختیار کریں، اور خاموشی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اس انداز سے پکا لینا چاہیے۔ ایسا ہمارے گھر میں ایسا چلتا رواج، تھوڑا سا محبت سے، پیار سے، اس کو تکلیف نہ ہو، ارے میں اتنا اچھا سالن پکانے کے بعد میں بھی ایسا ہوا سمجھتی ہے، لہٰذا میں تھوڑا سا پکانے کے انداز کو سمجھ میں نہیں آنے پر اس انداز سے کہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، عورت کے انداز میں نہانی کو مرد نہ دیکھیں۔ کھل گئی، اندر گئی، گھوٹا باہر نکل گئے، یہ وغیرہ وغیرہ صحبت۔ لہٰذا میں مرد کو چاہیے کہ عورت کے انداز میں نہانی کو نہ دیکھیں، اور عورت کو چاہیے کہ مرد کے عضو کو نہ دیکھیں۔ چھوٹا ہے، بڑا ہے، موٹا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، یہ سارے چیزیں پیدا ہوتے، اس سے بے حیائی آ جاتی ہے اور انسان جانور بن جاتا ہے۔ جانوروں میں خاندانی نظام نہیں رہتا، ماں، بہن، بھائی، بیٹا، بیٹی، نانا، نانی، دادا، دادی، چچا، چچی، پھپھا، پھپھی، یہ خاندانی نظام نہیں رہتا، اور وہ غیر لوگوں کا کام ہے۔ ان کے پاس صرف انکل انٹی ہے، چچا نہیں ہے، طیبہ نہیں ہے، ماموں نہیں ہے، پھپھا نہیں ہے، پھپھی نہیں ہے۔ یہ سارے خاندانی نظام ہمارے پاس ہندوستانی کے اندر خاندانی نظام ہوتا ہے، اور اسلام ایک خاندانی نظام رکھتا ہے۔ لہٰذا میں خاندانی نظام لازم ہے کہ وہ مرد اور بیوی کے اندر خاندانی نظام کو دیکھے۔ خاندانی نظام رکھنے کے لیے محبت ضروری ہے، اخلاق ضروری ہے، پیار محبت ضروری ہے۔ آدمی اپنے آپ کو خادم سمجھ کے زندگی گزارے۔ میں بیوی کا خادم آدمی ہوں، میں بچوں کا خادم ہوں، میں ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہوں۔
خادم سمجھ کے آدمی اگر زندگی گزارے گا تو زندگی آدمی کی نور علی نور ہوگی، یعنی آدمی کو تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ میں خادم آدمی ہوں، میں نوکر آدمی ہوں، میرا کام ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ تو خادم آدمی سمجھنے پر، اپنے آپ کو خادم سمجھنے پر تکلیف نہیں ہوتی، میرے کو کون کیا کرے، نئی سبجیکٹ میں کیا کرا، یہ سبجیکٹ، اس سبجیکٹ کے اوپر چاہیے کہ زور دیں اور اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ جب شوہر گھر سے جائیں ایک بوسہ دیں، گلے مل کے جائیں، اور آتے اطلاع دے کے جانا، اطلاع دے کے آنا۔ کبھی کبھی کہہ لیا کرے اطلاع دے کے جاتا ہوں، کما کے کچھ یہ لاتا ہوں، کھلا کے تیری محبت تھوڑی سی بڑھاتا ہوں، یہ اختیار کریں۔ کہیں بیوی کے کو میں عاشق آدمی ہوں، میرا گھر سے نکلنے کا انداز ایسا ہو۔ آدمی اچھا نہیں ہے تب بھی اچھے اخلاق کی نقل کرنا شروع کریں، اچھا بن جائے گا، لہذا یہ ضروری ہے۔ غزل، نعت، حمد، یہ سارے چیزیں میاں بیوی دونوں مل کے پڑھیں، بہت اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جو بھی چیزیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، غزل ہے، نعت ہے، حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی ہے، مل کے ساتھ پڑھیں، اس سے بھی محبت اضافہ ہوتی ہے، میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے۔ یہ چاہیے کہ محبت بڑھانے کے لیے اچھے اخلاق، اچھے کردار کے ساتھ ساتھ یہ ان چیزوں کا بھی دھیان رکھیں، اور ان جلسوں میں بیوی کو نہ لے جائیں سیاسی جلسے، اختلافی مسائل کے جلسے، جہاں پہ ایک دوسرے مذہب پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، ایک دوسرے جماعتوں پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اور اختلاف زیادہ کہا جاتا ہے یا اختلاف کچھ کہا جاتا ہے۔ ہرگز ان جلسوں میں بیوی کو نہ لے جائیں، کیونکہ اختلافی مسائل بیوی سننے کے بعد اس کے دماغ میں گھومتے رہتا ہے، لہٰذا میں اختلافی مسائل اور اختلافی باتیں سننے والے جلسوں میں عورت کو ہرگز نہ لے کے جائیں۔ شوہر کے حقوق، اجتماع کے اندر اخلاقیات، معاملات جہاں زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، کم سے کم مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار جانا ضروری ہے۔ ایسے اجتماعاتوں میں جہاں پر اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پہ شوہر کے حقوق کہے جاتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ کہا جاتا ہے، ایسے اجتماعاتوں میں ہفتے میں ایک بار، کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ جانا ضروری ہے، تاکہ ان گھروں میں اختلافی مسائل نہ چلیں۔ عورت ٹیڑھی پھسلی کی ہے، وہ تھوڑا سا چڑچڑاپن رہتا ہے عورت کے پاس، اس کا جواب ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھی کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ ٹوٹ جائے گی۔ جس انداز میں بھی ہے اسی انداز سے اسے لے کے چلے۔ عورت اگر سیدھی بن جائے تو مرد جو ہے اس کو کیا کرتا، اپنی نوکرانی بنا دیتا ہے۔ نوکرانی کا شوہر نوکر، مہارانی کا شوہر مہاراجا۔ تو لہٰذا میں چاہیے کہ آدمی اپنی لائف کو، اپنی پارٹنر کو وہ اچھے کپڑے پہنائیں، اور کہیں شاپنگ وغیرہ پہ جائیں یا کسی کی دعوت وغیرہ میں جائیں، زیور ڈالیں اس کے گلے میں اور اچھے کپڑے پہنا کے لے کے جائیں۔ کس کی بیوی؟ فلانے صاحب کی، سیٹھ صاحب کی بیوی۔ کس کی بیوی؟ فلانے مولوی صاحب کی بیوی۔ کس کی بیوی؟ ارے ایسے کپڑے پہن گئے، یہ تو نوکرانی نظر آ رہی۔ اور بیوی کی عزت گئی تو گویا کہ شوہر کی عزت بھی گئی۔ لہٰذا میں اچھے کپڑے اور زیور وغیرہ پہن کر دعوتوں میں جائیں، یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اور کمرہ سپریٹ ہو، بیڈ روم سپریٹ ہونا چاہیے، کہ بیڈ روم سپریٹ ہونے پر صبح میں لڑائی ہوئی، رات میں کمپرومائز ہو جاتا۔ صبح میں لڑائی ہوئی، رات میں کمپرومائز ہو جاتا۔ اور اپنے بیڈ روم میں بچوں کے کپڑے، بچوں کے بیڈ شیٹس، بچوں کے بستر ہرگز نہ رکھیں۔ اپنے روم میں میاں بیوی کے کپڑے ہی رہیں۔ بیڈ روم بنانے کا مقصد صرف دونوں کے کپڑے، میاں کے بیوی کے، دوسرے کے کپڑے نہ آئیں۔ بیوی ہمارے بغل میں مر جائیں، بیوی کے بغل میں ہم مر جائیں، لیکن الگ الگ روم نہیں۔ بیڈ روم بنانے کا مزہ یہ ہے، یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ اس سے صبح میں لڑائی ہوئی، رات میں کمپرومائز ہو جاتا اور موقع ملتا۔ اور جن لوگوں کا بیڈ روم
ایک جگہ نہیں ہے، کئی ایک جگہ مرد سوتا ہے، ایک جگہ بیوی سوتی ہے، 15 سال لڑائی چلتی ہے اور کمپرومائز ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لہٰذا میں ایک پلنگ پہ ایک تکیہ دو سر، ایک تکیہ دو سر، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، یہ دیکھ لینا چاہیے۔ اچھی ایک کبھی آدمی زبان پہ میں تیرے کو چھوڑ دوں گا یہ لفظ نہیں لانا چاہیے، اس سے اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ باپ کی بددعا سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ اللہ کا عرش ہلتا ہے، گویا کہ اللہ کے پاس ایک نور کا ستون ہے، وہ ہلنے لگتا ہے، اور وہ بہت خطرناک چیز ہے کہ چھوڑنے کی بات ہرگز نہ کریں، بلکہ اپنے اخلاق کو اور عورت کو آپ تربیت کرنے کی بولنا، عورت کو بار بار ڈانٹنا، یہ کام نہ کریں۔ عورت کو چاہیے کہ مرد کو بار بار ڈانٹیں اور جو ہے ایسا نہیں کرتے، آپ ایسا نہیں کرتے، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کسی اللہ والوں سے کہلوانے لگانا، وہ بھی غیبانے، پتہ نہیں چلنا کہ شوہر نے شکایت کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ والے ان کو کہہ رہے ہیں، یہ بھی چاہیے کہ لازم ہے کہ غیبانے طور پر وہ اللہ والے غیبانے طور پہ تربیت کرنا چاہیے۔ عورت سے محبت بڑھنے کے لیے عورت کی تعریف کرے، اس کے ماں باپ کی بھی تعریف کرے۔ یہ چند میرے چھوٹے سے خیالات آپ کی خدمت میں تھے، میاں بیوی کے اندر محبت پیدا ہونے کے۔ آپ اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو لائیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں آپ تو دواخانہ ضرور تشریف لائیے۔ یہاں پر راحت صحت شفاخانے میں مردانہ کمزوری کا علاج کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ ایک دم کمزور آدمی میرے نزدیک 100% علاج کے قابل تھا، لیکن ایسا آدمی زندگی تمام عورت کے ساتھ زندگی گزارا، بچے ہوئے، عضو چھوٹا بھی ہے، لاغر بھی ہے، کمزور بھی ہے، زندگی گزار لیا، اور کئی بچوں کے میں اس کو بعد میں اس کا دیکھا، ارے بچے کمزور، تو اس کے بعد میں وہ اچھے اخلاق ہے وہ آدمی کے، جس کی وجہ سے وہ زندگی پوری اس نے اپنی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزارا، اور بیوی بھی اس کے ساتھ ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزاری، بچے بھی بہت ہوئے الحمدللہ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت مرد کا عضو ناپتی نہیں، دیکھتی نہیں، لہٰذا میں اچھے اخلاق مرد کو چاہیے کہ مرد بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ میں حکیم ہونے کے ناطے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہرگز عضو کو نہ دیکھیں اور اندام نہانی کو نہ دیکھیں، اپنی محبت کو بڑھائیں، اور میرے حق میں دعا کیجئے۔ کیا میں اب آپ کی دعا کا حقدار نہیں ہوں؟ آپ نے کئی علماء کرام سے باتیں سنی ہوگی، کئی حکیموں سے باتیں سنی ہوگی، لیکن تھوڑے سے وقت میں اتنی زیادہ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہوں۔ آپ ایک ایک بات کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے۔ تقریباً میں 15-16 باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے تو 15-16 باتیں پوائنٹ ہوتے ہیں۔ میں نے یہ ساری چیزوں کو نوٹ کیا، پہلے لکھا ہوں، ایسا لکھا ہوں، اس کے بعد آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی دعاؤں کا حقدار ہوں، میرے حق میں دعا کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔